نصیب ہار جاتا ہے جب دعا تہجد کی اور مہینہ رمضان کا ہو۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے میرا آنا مقدر۔ اب جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ اب پر ہے اپنی اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل بھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ کون بنتا ہے مصیبت میں سہارا اے دوست، شاخ بھی سوکھے ہوئے پھول گرا دیتی ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ میری جیب میں ذرا سا چھید کیا ہو گیا، سکوں سے زیادہ رشتے سرک گئے۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینے دیجیے۔ کچھ نیا پالنے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، مگر ایک دن ضرور ملے گی۔ درد مند بنے عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں، سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ غیروں سے فقط دعا لیجئے، نہ صلاح لیجئے، نہ وفا لیجئے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ جو آپ کے قدردان نہیں انہیں کوڑا دان میں پھینکیے۔ کچھ چہرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں، جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ خاموشی میں ہی راحت ہے، لفظوں کا سفر تو انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کچھ نہیں چاہتے تجھ سے اے مری عمر رواں، میرا بچپن، میرے جگنو، میری گڑیا لا دے۔ سب کچھ کاپی ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ سب ہی خوبصورت ہے، صرف غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں مگر ان سے کبھی کوئی امید نہیں رکھیں۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتا۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، پہلا اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسرا دوسروں کو معاف کر دینا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ طوفان سے کھیلتے ہوئے گزری تمام عمر، مجھ کو راس نہ آئی کناروں کی زندگی۔ جو چیز کسی کو مقدر میں زیادہ دی جائے تو وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔
وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ ہتھیار سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، کیونکہ دل صرف کرداروں کے ساتھ ہی جیتے جاتے ہیں۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں اخلاق لازم ہے۔ بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ تجربے میں آیا ہے زیادہ سمجھدار اور بے وقوف میں فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اور جتنا اب جانتے ہو اس سے کم بولو۔ عزت اور تعریف مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ مہنگے پرفیوم سے بوسیدہ کردار کی بو نہیں جاتی۔ خوشبو کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنی موجودگی کو اعلان کر کے ثابت کرے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ محتاط رہیں کہ اب کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں۔ خاموشی سے اپنی دھن میں ہی چلتے رہو۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ جب گھر کا بڑا بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ جو علم آپ کو اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سکھائے تو سمجھ لیجئے زندگی کے قیمتی سال جہالت سیکھنے میں لگا دیے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مگر افسوس وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں ایسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کے سمجھانے یا پڑھانے سے نہیں بلکہ وقت آنے پر خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے،
اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے، بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ کسی سے دکھ نہیں کہنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا، اور اپنی ذات کے پرچم کو کبھی سرنگوں نہ کرنا۔ وقت کی قید میں زندگی ہے، مگر چند گھڑیاں یہی ہیں جو آزاد ہیں۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہے؟ بولا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ہی ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل کم ہی سمجھ آتی ہے۔ جب تک آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے تب تک آپ کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ ہرگز مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے خود کے ساتھ مخلص ہونا سیکھیں۔ 6 کاموں میں جلدی نہ کرنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ پہلا، کھانا کھانے میں۔ دوسرا، کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں۔ تیسرا، کسی سے محبت کرنے میں۔ چوتھا، کسی شخص کو مکمل جاننے میں۔ پانچواں، کسی پر مکمل اعتبار کرنے میں۔ چھٹا، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ کسی نے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی؟ میں نے کہا، میری اپنی امیدوں نے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ عادتیں، عبادت، محبتیں اور نفرتیں۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا، اپنی موج میں رہنا۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ اتنا بھی کمپرومائز مت کیا کرو کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔
کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ درد کی قدر ہم کیا جانے، ہمیں سارے مفت ملے ہیں، اس توجہ کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی کو احساس دلا کے حاصل ہوئے۔ مخلص ہو کر سب کے ساتھ رہیں لیکن خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو مجھ سے بیزار تھا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا لیکن ان پہ اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ پتہ ہے غم کسے کہتے ہیں؟ این جوانی میں ہزاروں سال پرانے ہو جانا۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ سینے پاس رہ کر بھی ٹھکرا دیا مجھ کو، سینے دور سے دیکھ کر بھی صدقے اتارے۔ لوگ کہتے ہیں سنگت کا اثر ہوتا ہے، کانٹوں کو آج تک مہکنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ عمروں نے کی ہے کیلنڈروں سے چھیڑ خانی، وہ کھیلنے والا اتوار اب فکروں میں گزر جاتا ہے۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں احساس کی قدر نہ ہو وہاں الفاظ بھی کام نہیں آیا کرتے۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لے اب خود ایک گرے ہوئے انسان ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اس طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان کو حکم تھا اپنے نفس کو مار دو، لیکن انسان نے اپنے ضمیر کو ہی مار دیا۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں، ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے، اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں اب خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ دلوں کو صاف کر کے اور سب کو معاف کر کے سویا کرے، کیونکہ زندگی کل کی محتاج نہیں۔ جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ ہمیشہ کسی ایسے شخص کو چنا کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرے۔
ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے اب کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا اچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ آپ کو اس کا بدلہ دے گی۔ اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ عجیب لوگ ہیں، جوانی میں مرنے اور بڑھاپے میں جینے کی دعا کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا نہیں بلکہ جینے کا نام ہے۔ زندگی کو جیے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز 3 چیزوں سے کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی بھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ بزرگ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا کبھی نہیں ہوتا۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو، نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے۔ خوشی کا تعلق اب کے حالات سے نہیں، اب کے خیالات سے ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا، چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو۔ نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے مگر منافقت نہیں کرتا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے، لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے اب ایک پودا لگا لیں۔ دنیا میں سب سے مطمئن وہ لوگ ہیں جن کو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ زندگی میں مسائل آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اچھا لگتا ہے اپنے رب سے باتیں کرنا، کیونکہ وہ مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔
تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، ایک میٹھا خوشگوار ہے اور دوسرا کھاری کڑوا ہے، اور ان دونوں میں ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ کتابوں سے دوستی رکھو، فکر کی نشوونما کے لیے۔ لہجے سمجھ آ جاتے ہیں مجھے، بس کسی کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی۔ اجالا رات میں ہوتا ہے، جگنوں میں نہیں ہوتا۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے؟ سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ مجھے سکھا دے کوئی لہجوں کا ہنر، مجھ سے متاثر نہیں ہوتے یہ دنیا والے۔ خوش رہا کریں خوش فہمی میں نہیں، ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا۔ کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں، مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی، سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، مگر ایک دن ضرور ملے گی۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کی تفریق کر کے جاتا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔
जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करें, अक्सर वो ही आपकी आंखें खोल जाते हैं। वक्त बहुत बड़े और गहरे जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं सुइयां होती हैं। ताकत इंसान को बदलती नहीं है, बस इसका निकाब उतारकर इसका असली चेहरा जाहिर कर देती है। कुछ लोग इस तरह से एतबार तोड़ते हैं कि हम फिर उन पर भी एतबार नहीं कर पाते जो एतबार के काबिल हों। किसी के माजी को इसके हाल से जोड़ना दुरुस्त नहीं। हिदायत कभी भी मिल सकती है, खामोशी से बड़ी कोई चीख नहीं। अपने कलम से वही लिखो जिसे देखकर तुम क़यामत के दिन खुश हो सको। मुआफ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक बार करो। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, मगर गुफ्तगू एक पिल में इंसान की औकात दिखा देती है। आप अपने आप को समझदार जरूर समझें, मगर दूसरे को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज करें। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, मेरे लिए तुमने क्या किया है? इज्जत पाने के लिए इज्जत करनी पड़ती है। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। जिंदगी कभी यह शर्त नहीं रखती कि मैं फलां के बगैर नहीं गुजरूंगी। जिंदगी गुजर ही जाती है, किसी के साथ भी, किसी के बाद भी। बस जीने के तरीके बदल जाते हैं। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा कोई अजाब भी नहीं होता। प्यार और मजाक हर किसी के साथ नहीं किया जाता। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन की सबसे बड़ी गलत फहमी यही थी कि बड़े होते ही जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सबको परफेक्ट नहीं होते। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिंदगी में की हुई कुछ गलतियों को महज पछतावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस्लाह के लिए याद रखना चाहिए। गहरे और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल इस बात की दलील नहीं है कि आपके पास बहुत इल्म है, बल्कि जरूरी बात को आसान अल्फाज में बयान करना ही असल में इल्म की दलील है। किसी के माजी पर उसकी तजलील करने से पहले सोच लो कि कहीं इसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल ना बन जाए। एहसान ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एहसान करके जतलाना तो बहुत बड़ी कमजरफी और हलाकत व जहालत है। मेरे नजदीक जिंदगी की मुसीबतें कम करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को मसरूफ कर लिया जाए। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और इन बोलने वालों की खामोशी को देख। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो मुस्तकबिल जिसकी फिक्र आपको हलकान किए हुए है, शायद आप इसका हिस्सा ही ना हो। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता? क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं, तौफीक की जरूरत होती है। वफादारी एक ब्रांड है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। खामोशी सबसे ज्यादा आसान काम और बहुत ज्यादा नफा बख्श आदत है। गुनाह पर दलेर हो जाने वालों के लिए कोई फतवा नहीं होता। हुदूद तो इन लोगों के लिए मुकर्रर की जाती है जो इर्तिकाब ए गुनाह से डरे। हर लम्हे को महसूस करना सीखी ताकि आपको पता चल सके कि कितने लम्हों को अपने बगैर किसी मुसीबत के गुजार लिया। मिट्टी से मिट्टी के सफर के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है और वही जिंदगी है। अपना गम सोच समझकर बांटे। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। जिस बात को तुम अपने लिए बुरा समझते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद ना करो। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों।
خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ قبر کے باہر قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ میں جو سب کا دل رکھتا ہوں، لوگوں میں بھی دل رکھتا ہوں، سکون کھو دیا خواہشوں کی چاہت میں۔ غلطی ہو جائے تو مان لے، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مناسب اور مشفقانہ رویہ اپنائیں، نصیحت بھی حکمت سے کریں، وگرنہ اب کا یہ تلخ اور نامناسب رویہ آپ کے مستقبل کی زندگی پر بہت بری طرح اثر انداز ہوگا۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں۔ یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنوں یا نہ بنوں، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنوں۔ اب کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، اپنے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے اب تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے شجر بے ثمر۔ منافق کا علم اس کے قول میں ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، جبکہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہے۔ مشکل کہیں بھی اکیلی نہیں جاتی، جہاں بھی جاتی ہے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ جو شخص درست سمت میں محنت کرتا ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں،
پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ دنیا میں اگر کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ کسی کا بھلا نہ کر سکیں تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش مت کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں، اس سے اللہ بھی راضی نہیں۔ غریب صرف وہی ہے جو دل کا غریب ہے، باقی سب امیر ہیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ سچ ہے انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں اچھائیاں دیکھتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ ساری دنیا آباد لگتی ہے ایک بتی کے سبز ہونے سے۔ پوچھا گیا کہ کامیابی کا کیا راز ہے تو جواب آیا قرآن پاک پڑھو۔ یا رب مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بیٹیاں ایسا بھی سہارا بن جاتی ہے۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ رشتوں پر مفاد کی دھول پڑ جائے تو رشتے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے۔ یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے، جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے۔ اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گناہگار لگنے لگیں۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر اب دوسری ٹھوکر کے مستحق ہے۔ خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ کیسا؟ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ بابا کے کندھے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ اپنے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، اپنے کیا غلط کیا یہ کوئی نہیں بھولتا۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان نہیں ہی ہوتا۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے اپنے ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔
जिंदगी को ऐसा बना दे या रब, खुशी मिले तो सद्दा करूं और गम मिले तो सब्र करूं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अपनों से ऐसी लड़ाई ना लड़े कि लड़ाई तो जीत जाए मगर अपनों को हार जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब हम रूठ जाएं तो कोई मनाने वाला हो। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों। किसी को ऐसे ही खुद से अलग ना करना। बिछड़े हुए चंद सूखे पत्ते पूरे जंगल को आग लगा देते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। जिंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको हम जितना खास करते गए उनके लिए हम इतने ही आम होते गए। कितनी दिलचस्प बात है ना कि समंदरों का मालिक एक आंसू को पसंद करता है। कभी कभी मुकम्मल होने की ख्वाहिश में हम पहले से भी ज्यादा अधूरे रह जाते हैं। लोग सही कहते हैं, रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। सर पर रजाई लपेटने के साथ टाइट्स पहनकर अजीब सा बदनुमा जानवर मत बने। कुछ आंसू राज होते हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान। वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं। मुसीबत तो एहसास वालों की है। कामयाब हो गया जिसने अपने नफस को गुनाहों से पाक कर लिया। मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी क्या कमाल के हैं। सुलझा हुआ सा फर्द समझते हैं मुझको लोग, उलझा हुआ सा मुझ में कोई दूसरा भी है। अल्लाह से मुआफी चाहते हो तो लोगों को मुआफ कर दो। आग ही खा गई हमको, वरना बेखबर हम भी जिया करते थे। खत्म हो गए इन लोगों से भी रिश्ते, जिनसे मिलकर लगता था ये जिंदगी भर साथ देंगे। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो। फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल, वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। कदर हो ही जाती है पर वक्त निकल जाता है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड, सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लगती है। मेरे वहम से मेरे गुमान तक ये मरहला वफा का था। मेरी तलब से मेरे नसीब तक ये मामला खुदा का था। तुम लाख खूबसूरत सही, ईमान नहीं तो कुछ नहीं। अपने दिल का हाल हर एक को मत सुनाया करो, यहां तमाशा बनने में देर नहीं लगती। खुद का मुकाबला किसी से ना करो, तुम जैसे हो बेहतरीन हो। तुम चाहो या ना चाहो, मेरा अल्लाह मुझे चाहता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, जवाब देने का हक वक्त को दे दो। जो नजरअंदाज करे उसे नजर आना छोड़ दो। सब्र और कदर करना हर किसी के बस में नहीं। बेमौत मर जाते हैं बे आवाज रोने वाले। राज पहुंच गए गैरों तक, अपनों से मशवरा किया था। रिश्तों की खुराक सिर्फ और सिर्फ साफ दिल है। अमल के बाद नतीजा नियत का निकलता है और लोग समझते हैं कसूर किस्मत का है। दुनिया में हजारों खूबसूरत लोग हो सकते हैं, पर हमारे लिए खूबसूरत वो है जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट और सकवीन कल्ब का बाइस बने। लोग बताते तो बहुत कुछ है, मगर जो बात रवैया बताता है वो ही सच होता है। अखलाक भी रिस्क की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। खिजा के गिरते पत्तों को हकीर मत समझना, क्योंकि उन्हीं पत्तों के गिरने से बहार आती है। लोग आपको जिंदा मार देते हैं, फिर बोलते हैं अपना ख्याल रखना। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र होती हैं। सब गुजर तो जाता है लेकिन सब भुलाया नहीं जाता। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। सबसे खूबसूरत अमल है
ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ غم بھی دھوئیں کی مانند ہوتا ہے، منظر کو دھندلا دیتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ معجزے بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں یقین کامل ہوں۔ اعلیٰ شخصیت نہیں بلکہ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ وقت کی سکھائی ہوئی باتیں تا عمر یاد رہتی ہے۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے جہاں بہت لوگ بولنا چاہیں، کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عزت کے موتی پر ذرا سا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ تکلیفوں سے تھک کر آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، کہنے والے کیا جانے سننے والے کتنا تڑپتے ہیں۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی پسپا ہو جاتی ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنی حاجت کے لیے اہلی دنیا کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ تنہائی بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا ٹوٹا ہوا بھروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ من کا مرہم کہیں نہیں بکتا، 100 دکانیں 1000 ٹھیلے ہیں۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے بچ نہیں سکتا، اور دوزخ سے نہیں ڈرتا جبکہ وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرے کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہجے کتنی دیر کے لیے میٹھے رکھنے ہیں یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں ہیں کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ ناراضگی اور بیزاری دو الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر دلوں کے بھید جاننے والے
रब ताला को धोखा देना मुमकिन नहीं। गुनाह करके कहां छुपाओगे, ये जमीन व आसमान इसी का है। सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि हर चीज की सुबह होती है। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना राहों के पत्थर तो अपना फर्ज अदा करते हैं। मैं तो इंसान हूं, अब की हिकमत नहीं समझ सकता, मगर अब तो मेरे अल्लाह है ना मेरी मुश्किलें आसान कर दे। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। फासिलों का एहसास तब होता है जब हम कहते हैं मैं ठीक हूं और वो मान ले। अगर आप कोशिश करने से डरते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। जब इंसान को किसी से रिश्ता तोड़ना होता है तो वो सबसे पहले अपनी जबान से मिठास खत्म कर देता है। किसी भी शख्स को इतना हक मत दीजिए कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। कंधा तलाश करने वाले की बजाय कंधा देने वाले बनो, तब आपका नाम अशरफ अल मखलूक में सुनहरे लफ्जों में याद रहेगा। कुछ लोग बस ये चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरते रहें, लेकिन हम उनसे उम्मीद ना रखें। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी नहीं ठीक होते। सूरज के साथ डूब गया मेरा दिन भी आज, इतना उदास शाम का मंजर कभी ना देखा। शुक्र करके सोया करो, अल्लाह सुबह उठने का मौका हर किसी को नहीं देता। इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह को तलाश नहीं कर सकता। जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, चलना चाहिए तो चली हम तेरी ले से कैसे। दोस्त बनाने से पहले अपने दिल में एक कब्र भी बना लो, जिसमें तुम अपने दोस्त की बुराइयां दफना सको। बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन साथ है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाए। तकलीफ नहीं होती, दिल बस शुक्र का वर्द करता है। 3 चीजों से परहेज करो, बदअखलाकी, झूठ, गीबत। मत भूलें कि जन्नत इन लोगों से भरी होगी जिन्होंने गुनाह के बाद तौबा कर ली थी। ये पहाड़ों का ही ज़र्फ है, वरना कौन देता है दूसरी आवाज। सच्चा इंसान जज्बाती जरूर होता है मगर मुनाफिक नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, इतने खुश्क ना बनों के तोड़ दिए जाओ और इतने नरम भी ना बनों के निचोड़ दिए जाओ। जब आप किसी की जिंदगी झूठ से तबाह करते हैं तो उसे कर्ज के तौर पर लें, वो आपके पास सूद के साथ वापस आएगा। जो कुछ नहीं कर सकते वो हसद करते हैं। कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। कंकर फेंकना ही मुश्किल था, लहरें तो खुद ही जन्म लेती हैं। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हें 70 माओं से भी ज्यादा चाहता है। सब्र और कदर करना हर किसी के ज़र्फ में नहीं होता। आफियत के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से खामोशी के और 1 लोगों से किनारा किश रहना। लफ्जों के दांत तो नहीं होते, मगर ये फिर भी काट लेते हैं। बस इतना यकीन रखें, हम जो खो देते हैं कुदरत इससे कहीं बेहतर हमारे लिए पहले से चिन रखती है। दुआ किसी को दिलाती है तख्त व ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह की अंदर की अजियतों को भी जानता है। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या और कैसे नजरअंदाज करना है, तो आपकी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। किसी को पसंद करना और फिर उसे रब से मांगना तुम्हारे मुखलिस होने की दलील है। कभी कभी लोग अब से मीठी गुफ्तगू करके इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। दिल को दिल ही रखा है, बाजार नहीं होने दिया। वक्त का तकाजा है कि खुद को खुद तक ही महदूद रखो। खुद को वक्त देने वाले कभी तन्हा नहीं रहते। हर शख्स ये साबित करने में मसरूफ है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। हर शख्स लड़ रहा है अपनी जंग, हर खामोशी अना नहीं होती।
میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رنگ بدلنا صرف آسمان کو ہی جچتا ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔